بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک خصوصی نشست کے ساتھ اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سچ ٹی وی ہمیشہ جو اہم مواقع ہیں ان پر خصوصی پروگرام پیش کرتا ہے، اور جب مشاہیر کی بات ہو، قومی شخصیات کی بات ہو تو ایسے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں کہ ان کی شخصیت پر سیر حاصل بحث ہو اور ان کی شخصیت کے گوشے آشکار ہوں۔ لیکن جب ایسی ہستیوں کی بات ہوتی ہے جو متبرک ہستیاں ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں، تو پھر سچ ٹی وی بہت اہتمام کے ساتھ یہ پروگرام پیش کرتا ہے۔ آج بھی ایک بہت عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ موقع ہے یوم ولادت حضرت امام محمد بن علی الباقر علیہ السلام، جو امام محمد باقر علیہ السلام کے اسم گرامی سے معروف ہیں، اور آپ کی شخصیت اسلام کی تاریخ کی ایسی درخشاں شخصیت ہے کہ جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا، جس کی معرفت حاصل کرنا، اور جس طرح معاشرے میں آپ نے علم پھیلایا، اخلاق پھیلایا، اگر ہمیں یعنی مسلم معاشرے کو ترقی کرنی ہے تو شخصیت کی معرفت حاصل کرنا ہوگی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب موجود ہیں اور جناب مولانا آغا محمد امین شہیدی صاحب موجود ہیں۔ دونوں شخصیات ہمارے ملک کی معروف شخصیات، اور سچ ٹی وی پر تو بہت ہی مرحمت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، میں نے ابھی ایک عرض کیا کہ اگر مسلم معاشرے نے ترقی کرنی ہو، اور جب ہم بات کرتے ہیں ترقی کی تو اس میں روحانی اور یعنی معنوی اور مادی دونوں ترقیوں کی بات ہوتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام میں ابھی کچھ دیر پہلی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں جہاں ان کے بہت سارے علمی کمالات، آپ کی سیرت، آپ کا تقوی، آپ کی معنوی زندگی بیان ہوئی، وہاں یہ بھی بیان ہوا، میں کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ رسول اللہ کی شبیہ تھے، اور اسی لیے آپ کے القاب میں سے ایک لقب یہ بھی ہے شبیہ۔ تو ایسی شخصیات، ہمارا معاشرہ بہت غنی ہے کہ ایسی شخصیات موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ عابدی صاحب، آپ کا بھی اور سچ ٹیلی ویژن کا بھی۔ یہ خوبصورت مواقع ہمیں بھی میسر آتے ہیں اور ہم بھی اپنی گزارشات اور اپنے ہدایہ پیش کرتے ہیں۔ یقیناً اسلام اس معاملے میں بہت ہی امیر اور بڑا رچ مذہب ہے، اور ہماری تاریخ بہت شاندار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے ایسی نفوس قدسیہ اسلام کے دامن میں رکھیں اور اسلام کو ان کے حصار میں اور حفاظت میں دیا کہ جو پوری انسانیت کے لیے فخر بھی ہیں، کائنات کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر زمانے کے لیے وہ لائق تقلید بھی ہیں، اور ان کی رہنمائی اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں زمانہ سفر کر رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کرتا رہے گا۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ان شخصیات کا تعلق بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اور اللہ کے قرب کی وجہ سے انہیں وہ علو اور وہ بلندی حاصل ہے کہ اسے کبھی کوئی اس کے سامنے کسی قسم کا پردہ حائل نہیں ہو سکتا، اور اسے کوئی اس کی روشنی کو کم نہیں کر سکتا، چونکہ یہ بارگاہ خداوندی سے براہ راست فیض یافتہ شخصیات ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے کرم نوازیوں اور مہربانیوں کا ایک سلسلہ ہے ان پر۔ اب ان میں مختلف شخصیات ہیں، انبیاء کرام، رسولان اعظام سب سے اوپر ہیں، پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی براہ راست جو تجلیات رسولوں پر اور انبیاء پر آئیں، ان کے ذریعے سے پھر آگے وہ سلسلہ پھیلا، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ بلند ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ابھی آپ نے ایک لفظ بولا وجہ تخلیق کائنات شخصیات میں سے، تو یقیناً کائنات اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ تو ایک مثال ہے نا، تو آسمانوں اور اس کائنات کے جتنے بھی حسن اور رنگ و بو کائنات کا، یہ حضرت انسان کے لیے بنایا گیا، اور انسانوں میں سے میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، یقیناً ہم تو نہیں ہیں ان کے جو اصل مقصود ہے۔ مقصود وہی شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام اور پیغام کو عام کیا اور بلند کیا۔ ان میں سب سے اعلیٰ ہستی پوری کائنات میں سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور بغیر کسی خوف تردید کے
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے اعلیٰ و عرفہ جو ہستیاں ہیں وہ آپ کے خاندان کی ہستیاں ہیں، وہ آپ کے وہ قریب والے رشتے اور ناتے ہیں جو حضور کی خوشی کا باعث ہیں اور حضور جن کے لیے خوشی کا باعث ہیں۔ جی بے شک بے شک۔ ان میں سے ایک ہستی کی بارگاہ میں آج ہم خراج عقیدت انشاءاللہ پیش کریں گے، اور وہ ایک بلند مقام جو حضور کے علم کا بھی، حضور کی روحانی فیض کا بھی اور حضور کی نبوت کے فیض کے بھی امین ہیں، جناب امام محمد الباقر علیہ السلام۔ جناب مولانا آغا محمد امین شہیدی صاحب قبلہ جیسے بھی ذکر کیا کہ وہ شخصیات ہیں، اور ان شخصیات کے لیے تو شیعہ سنی دونوں میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ ائمہ اثنا عشر، 12 ائمہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا کہ یہ میرے جو ہیں جانشین ہیں روحانیت میں، علم میں، تقویٰ میں۔ تو اس سلسلے کی 5ویں کڑی، 5ویں لال ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آج ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام عالم اسلام کو اور تمام ان لوگوں کو جو نبی کریم سے عشق رکھتے ہیں اور ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس کی نسبت نبی کریم سے ہو، ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا، اس شب کے حوالے سے بھی اور دن کے حوالے سے بھی۔ دیکھیے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ امام نہیں ہیں۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو یا غلط فہمی ہو تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ہم نبی کریم کو شیعہ یا سنی نہیں کہتے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو شیعہ یا سنی نہیں کہتے، اسی طرح سے یہ جو ائمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام اور ایک امانت ہیں امت کے لیے، اور امت کے درمیان ایک ایسے سورج کی مانند ہیں جن کی نورانیت سے، جن کے فیض سے کائنات کا ذرہ ذرہ فیضیاب ہوتا ہے، اور اس میں انسان بھی شامل ہیں، چہ رسد کہ آپ صرف مسلمانوں کی بات کریں۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے رسول کے بعد اس امت تک اور انسانوں تک اللہ کے فیض کو پہنچانے کا باعث ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کا احاطہ یقیناً آپ کے اس مختصر سے پروگرام کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے، لیکن میں ان کے ایک صحابی ہیں جن کو ابو بصیر کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے ایک روایت نقل کروں گا کہ حدیث خود ابو بصیر نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گیا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے ایک سوال پوچھا۔ یہ جو ابو بصیر ہیں خود نابینا تھے، یعنی اس عمر میں بہت جلدی وہ نابینا ہو چکے تھے، لیکن بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور بڑی احادیث ان سے منقول ہیں، خود نبی کریم سے اور اہل البیت سے بڑی حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، میں کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماضی کے تمام انبیاء سے افضل تھے یا نہیں؟ فرمایا کہ ہاں تھے۔ کیا وہ ان تمام کے علوم اور کمالات کے وارث تھے یا نہیں؟ فرمایا کہ ہاں بالکل تھے۔ تو مختلف سوالات ہوئے، اسی ضمن میں پوچھا کہ کیا آپ رسول اللہ کے وارث ہیں یا نہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں ہم بھی رسول اللہ کے وارث ہیں۔ تو کہا اگر ایسا ہے تو پھر جس طرح سے حضرت عیسیٰ کی کچھ خصوصیات تھیں، جس طرح سے حضرت موسیٰ کی کچھ خصوصیات تھیں اور حضرت یوسف کی کچھ خصوصیات تھیں، مختلف انبیاء مختلف خصوصیات کی حامل ہستیاں رہی ہیں، نبی کریم ان تمام خصوصیات کی حامل ہستی تھی۔ تو جب ایسا ہے، آپ اگر اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں تو پھر آپ میں بھی وہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو کیا آپ اندھے کو آنکھیں دے سکتے ہیں؟ کیا آپ دلوں کا حال جان سکتے ہیں؟ کیا آپ پردے کے پیچھے کی خبر دے سکتے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہاں یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ یاد رکھو بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کی اجازت سے اللہ نے یہ مقام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جیسے یہ فرمایا اس کے بعد کہا آؤ قریب۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں میں قریب گیا، جب قریب پہنچا تو آپ نے ہاتھ سے یوں سہلایا میری آنکھوں کو، تو میں نے دیکھا ساری دنیا جو ہے روشن ہو گئی اور مجھے ہر چیز نظر آنے لگی، جبکہ اس سے پہلے نابینا تھے۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ
کہ بینا رہنا چاہو گے اور آخرت میں سوال اور جواب کے کٹہرے میں کھڑے ہونا چاہو گے، یا نابینا رہ کر آخرت میں سیدھے بہشت میں جانا چاہو گے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ یہ دنیا عارضی ہے، کچھ دنوں کی دنیا ہے، اگر یہاں پر میں نابینا رہوں اور اس قیمت پر وہاں پر میں براہ راست بغیر کسی مشکل کے جنت پہنچ جاؤں تو مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ فرمایا کہ پھر اشارہ کیا میں اسی طرح سے دوبارہ پہلے کی کیفیت میں آ گیا اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ اور اس عمل سے وہ سارے سوالات کے جواب ہو گئے۔ ہم ایک وقفہ لینا ہے، جی آپ جملہ مکمل کر لیجئے پھر یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام یعنی کسی ایک پہلو سے نہیں، ہر پہلو سے علوم محمد و آل محمد کے وارث، بے شک معرفت محمد و آل محمد کے وارث، قرآن کریم کے فہم کے وارث، حدیث کے فہم کے وارث، توحید کے وارث۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ ہدایت کا جو چراغ انبیاء لے کر آئے، اس ہدایت کے چراغ کو اپنے زمانے میں جلا کر اس کے ذریعے سے لوگوں کو اگر شعور عطا کیا ہے تو وہ امام باقر علیہ السلام۔ بہت خوبصورت ایک عظیم ہستی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت امام محمد بن علی باقر علیہ السلام، جنہیں تاریخ فرزند رسول کے نام سے بھی یاد رکھتی ہے، وارث علوم محمد علیہ السلام کے وارث کے حوالے سے بھی یاد رکھتی ہے، انہی کی زندگی پر گفتگو ہے۔ اتنے زیادہ پہلو ہیں پروگرام میں، وہ یقیناً کور تو نہیں ہوں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی بات آپ کی معرفت کی کر سکیں۔ جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، اب علم ہی کی بات کریں تو دنیا میں کوئی اور شخصیت ایسی نہیں جس کو ایسا لقب ملا ہو جو آپ کو ملا، کہ باقر علوم کو شگافتہ کر کے اور پھر دنیا کو علم کی روشنی بخشنے والا۔ میں نہیں سمجھتا پوری دنیا میں کسی کو یہ لقب ملا ہو۔ آپ کے اس لقب کے حوالے سے، اور پھر آپ نے کون کون سے علوم دنیا کو دیے، شاگرد پیدا کیے، ان شاگردوں نے آگے احادیث بیان کی، کتابیں لکھیں، فرمائیے گا۔ جی افدی صاحب، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی امام محمد الباقر علیہ السلام اپنے زمانے میں روئے زمین کے تمام انسانوں میں سے سب سے بہتر تھے، علم سب سے بڑھ کر تھے۔ اور یہ امام جعفر صادق، جن کے نام کے ساتھ ہی صادق ہے، ان کی گواہی ہے، بالکل ان کی گواہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو جس شخصیت نے امام جعفر دیا ہے وہ خود کس مقام پر ہوں گی، اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن حجر مکی نے یہ جو لفظ آپ نے کنیت ان کا لقب کے اوپر آپ نے اپنے سوال میں بات کی کہ علوم کو پھاڑنے والا، کھولنے والا، وسعت دینے والا، مختلف یہ معنی ہیں، اسی وجہ سے آپ کو باقر کہا گیا ہے۔ کہ امام ابن حجر نے مورکہ میں لکھا ہے، سوائق میں لکھا ہے کہ آپ نے علوم کے اس تہ کو دریافت کیا اور اتنی گہرائی تک آپ پہنچے، اور احکام شریعت کو جس انداز سے آپ نے کشید کیا، استنباط کیا، اور جو استدلال کی آپ کی درک اور کوشش تھی، اور جو آپ کا مقام تھا، اس کی وجہ سے ہی آپ کو باقر کہا گیا۔ ایسے ہی امام ذہبی نے بھی یہی لکھا ہے کہ آپ نے علوم میں اتنی گہرائی کو پایا اور اس تہ تک پہنچے کہ کوئی شے جو ہر کسی سے پوشیدہ تھی، امام باقر سے کسی طور پر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی، اور علوم کے اس کمال اور اس رسوخ کی وجہ سے آپ کو امام محمد الباقر کہا گیا ہے۔ ظاہری علوم ہوں، دنیاوی علوم ہوں یا باطنی علوم ہوں، آپ جس فیلڈ میں بھی دیکھیں گے آپ کا ایک سکہ اور دھاک آپ کو نظر آئے گی کہ زمانے کے بڑے بڑے اگر علماء یا محدث یا اس ٹائپ کے لوگ بھی آ کر آپ کے نشست میں بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، یا کسی کو کوئی دنیا کا مسئلہ انتظامی بھی پیش آتا ہے، اس میں بڑے واقعات ہیں آپ کی سیرت کے، بادشاہوں کے بھی معاملات آپ نے حل کیے، آپ نے علماء کی، یہ تو تمام ائمہ اثنا عشر کی شان رہی کہ جب بھی
وقت کے حکمرانوں کو اسلام کے حوالے سے کوئی بھی مشکل پیش آئی وہ ائمہ طاہرین نے حل کی؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں جو کوئی بھی آیا ہر کسی نے اپنی بساط اور اپنی ضرورت کے مطابق جھولی کو بھرا. حتیٰ کہ ایسے سوالات میں نے پڑھے، آقا صاحب بیٹھے ہیں کہ وہ ایک محدث نے آ کر کوئی ایسے سوال کی جن کا ضروریات دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا لوازمات دینیہ سے شریعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا وہ آ کے پوچھتا ہے جی کہ آدم کا معنی کیا اور کیوں نام رکھا گیا حضرت آدم علیہ السلام کا. حضرت حوا کا پوچھتا ہے نام کیوں رکھا گیا ہے، ابلیس، جن، اللہ ازل قیاس. اس نے کئی سوالات مطابق. اچھا اسی بات کو جی آپ مکمل کر لیجیے. تو ہر ایک سوال کا اب وہ ساری تفصیلات موجود ہیں چونکہ آپ کے اس پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوتا. جی میں وہ اسی تسلسل میں آغا مین شہیدی سے اگر آپ اجازت دیں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ علوم کو شگافتہ کیا، آشکار کیا، زمانے کو وہ علوم دیے، اس کے کیا کیا طریقے آپ نے اپنائے؟ کیونکہ جب وہ طریقے ہم بتائیں گے کیا واعظ و نصیحت کے ذریعے شاگرد پیدا کر کے، غیر مسلموں سے مناظرے کر کے، اور معلوم نہیں جو آپ بتائیں گے بے شمار ایسے طریقے کہ جن کے ذریعے وہ کام اس مختصر سی مدت میں آپ نے کیا. دیکھیے بنیادی طور پر جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو کشف کر لے تو کائنات کو کشف کرنا آسان ہے. واہ واہ. اگر خود انسان اپنے آپ پر مکشوف نہ ہو تو پھر کائنات کے کشف سے انسان اپنی حقیقت تک اور اس کائنات کے رب تک پہنچ نہیں سکتا. صحیح. اس لیے آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو ہمیشہ خدا سے جوڑا، خدا کا کلام ان تک پہنچایا، ان کے دل و دماغ کو نور خدا سے روشن کیا. اس کے بعد پھر زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان کی ضروریات زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف ہنر، مختلف علوم، مختلف چیزیں ان کے سامنے رکھیں اور ان کو ان چیزوں پر مہارت عطا کی. حضرت یوسف کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، باقی انبیاء کے حوالے سے دیکھ لیں، چاہے زراعت کے میدان میں ہو، چاہے باغبانی کے میدان میں ہو، چاہے وہ جانوروں کی پرورش کے میدان میں ہو، اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان انبیاء نے اللہ سے لے کر انسانوں کو سکھایا ہے. لیکن وہ ان کی دوسری ترجیح رہی ہے، پہلی ترجیح کبھی بھی نہیں. پہلی ترجیح کیا ہے؟ انسانوں کو اللہ سے جوڑنا. یہی کیفیت نبی کریم کی تھی. اس لیے نبی کریم کوئی سائنسی ایجاد لے کر نہیں آئے بلکہ توحید کی دعوت لے کر آئے. اور جب توحید کے دائرے میں لوگ اندر داخل ہونا شروع ہوئے تو اس کے بعد ان کی ضرورتوں کے مطابق مختلف زندگی کے پہلوؤں سے ان کے سامنے وہ پوشیدہ پہلو کھولتے چلے گئے جس سے لوگ استفادہ کریں اور آگے بڑھیں. یہی کیفیت اور یہی روش ائمہ علیہ السلام کی رہی ہے، ائمہ اہل البیت کی. اگر ہم امام باقر علیہ السلام ہی کی مثال لے لیں تو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جامع ترین کلمات عطا فرمائے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک مختصر سا جملہ لیکن اس مختصر جملے کے پیچھے معانی کا ایک سمندر. یہی کیفیت آپ کو ائمہ اہل البیت میں نظر آئے گی کہ ان کے جملے چھوٹے ہیں، چونکہ علوم نبوی کے وارث ہیں لہٰذا جملے چھوٹے ہیں، مختصر جملات ہیں، لیکن ان جملات کے پیچھے معانی کا سمندر چھپا ہوا ہے. مثلا مکہ میں مطاف میں تشریف فرما تھے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے دیکھا امام باقر علیہ السلام کی عبودیت اور بندگی کو، جس خضوع اور خشوع سے اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت تھے. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کسی نے تعارف کروا دیا کہ فلان ہستی ہیں. تو کچھ لوگوں سے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ کس چیز یا کس عمل سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے، دوسرے لفظوں میں بدترین گناہ کون سا ہے؟ آیا اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ شراب نوشی. وہ شخص چلا گیا. ان لوگوں نے کہا جاؤ جا کر دوبارہ پوچھو. سمجھ نہیں آئی کیوں، دوبارہ گئے. آپ نے دوبارہ فرمایا شراب نوشی. وہ لوگ چلے گئے. دوبارہ کہا نہیں دوبارہ پوچھو. دوبارہ آئے. جب تیسری دفعہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے شراب نوشی
بدترین گناہ ہے کہ یہ شراب نوشی انسان سے عقل کو سلب کر لیتی ہے۔ جب عقل سلب ہو جائے تو اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے انسان، محارم سے زنا بھی کرتا ہے، نفس محترمہ کو قتل بھی کرتا ہے، جتنے بھی گناہان کبیرہ ہیں وہ گناہان کبیرہ انسان تب انجام دیتا ہے جب اس سے عقل سلب ہو جائے، اور عقل کے سلب ہونے کی بنیادی وجہ شراب نوشی ہے۔ اب آپ اسی سے ایک چھوٹے سے جملے سے دیکھ لیں، ایک چھوٹے سے جملے سے معانی کا ایک سمندر سامنے رکھ دیا۔ آگے صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ان کے فضائل و سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا امیر اشتیاق احمد صاحب اور جناب مولانا آغا محمد امین شہیدی صاحب موجود ہیں۔ جناب مولانا امیر اشتیاق احمد صاحب، اب اس پروگرام اتنا مختصر ہے، کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ جو علوم کے حوالے سے تو آپ نے پچھلے وقفے سے قبل ذکر کیا کہ جتنے بھی علوم ہے جس طرح سے آپ نے اپنے شاگردوں تک پھیلائے وہ، اور پھر جس طرح سے ان کو شگافتہ کر کے آشکار کیا، وہ تاریخ اسلام میں شاید ہی کوئی اور ایسی مثال ملے۔ اور پھر خود امام جعفر صادق آپ کا، یعنی ان کی شخصیت سازی آپ نے کی۔ اور میں ایک چیز پڑھ رہا تھا تاریخ میں جو میں نے پہلے نہیں پڑھی، اور مجھے اس کی وجہ معلوم ہو گئی کہ جو معنویت آئمہ نے اور پھر امام باقر علیہ السلام نے معاشرے میں پھیلائی، اسی کی وجہ سے ایک اسلامی معاشرہ اور اس کا کردار انٹیکٹ رہا۔ ہم بہت پڑھتے ہیں کہ جناب عمر بن عبدالعزیز اموی حکمرانوں میں ایک عادل حکمران تھے، اور ان کا دور مثالی دور رہا، بلکہ بہت سارے اہل سنت کے منامے میں تو انہیں خلیفہ راشد بھی کہا گیا۔ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ جب وہ حکمران بنے تو وہ مدینہ گئے اور امام باقر علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور مجھے آپ واعظ و نصیحت کریں۔ اب تاریخ میں وہ خطبہ امام باقر علیہ السلام کا موجود ہے، اور تاریخ نے یہ لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور امام ان کو نصیحت کرتے رہے، جس میں ظلم سے پرہیز، عدل، لوگوں کو ان کے حقوق دینا، رعایا کا خیال رکھنا۔ تو مجھے لگا کہ یہ جو عظیم 200 سالہ دور ہے تو اس کی معنویت کتنی پھر آگے تاریخ میں رہی۔ عبدی صاحب، یہ بجا بات ہے کہ جو صاحبان حقیقت تھے اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور دین کی اس رسی سے جڑے ہوئے تھے، چمٹے ہوئے تھے، وہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کو کبھی فراموش نہیں کر سکے۔ عمر بن عبدالعزیز ہوں یا میں ایک حنفی ہوں، اور الحمدللہ علی ذالک مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کے اس پناہ میں اور آپ کی اقتداء میں فالوئنگ میں کھڑے ہونے پہ مجھے فخر ہے، لیکن جو امام جعفر صادق کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس سے اوپر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تلمذ کا اور اکتساب کا تعلق ہے امام جعفر صادق کے ساتھ۔ لیکن ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں حضرت امام باقر علیہ السلام نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم رسول اللہ کی حدیث اور شریعت کے ان اصولوں کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتے ہو، تو وہ وقت کا امام ہے جس کے آگے پیچھے سینکڑوں ہزاروں بڑے بڑے جید علماء طالب علموں کے طور پہ گھومتے ہوں۔ آپ نے عمر بن عبدالعزیز کے دو زانو بیٹھنے کی بات کی تو مجھے وہاں سے یہ خیال آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کوئی علمی بات، کوئی آرگومنٹ اس طرح کا نہیں کرتے کہ جی نہیں ایسے ہے اور کوئی جسٹیفیکیشن دیں کہ نہیں بالکل یہ بات ثابت ہے، حالانکہ انہوں نے کسی کی اور کی بات کو جب تک کہ ایک کسوٹی علم کی اور ایک معیار جو مقرر کیا اس پہ پرکھ نہیں لیا، تو کسی کی بات پہ آپ نے اس طریقے سے، میں نے کہیں اور نہیں پڑھا یا دیکھا یا سنا کہ آپ نے اس طریقے سے وضاحت پیش کی ہو۔ تو آپ نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا، یا اپنا رسول اللہ، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم عقل کو حدیث رسول پر یا کسی شرعی اصول پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا
تو خواتین کے آپ نے مسئلہ کو پیش کیا کہ ان کو جن ایام میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو ان کی قضا نہیں کرتی، لیکن روزوں کی ہمارے ہاں قضا ہے، تو ہم یہ کرتے کہ نماز زیادہ جو ہے وہ فوقیت رکھتی ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں اور سال میں روزے 1 مرتبہ ہیں، تو پھر ہم اس پہ قیاس کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نمازوں کی قضا نہیں تو پھر روزوں کی بھی قضا نہیں ہے، لیکن جو چیز حدیث رسول نے طے کر دی ہے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، ہم حدیث کو. تو یہ اس طرح کی وضاحت پیش کرنے کے لیے دو زانو خود امام الائمہ فی الحدیث اور فی الفقہ جو ہمارے ہاں پورے اہل سنت کے باقی سارے ائمہ سے سینئر ہیں، اور فقہ حنفی جو دنیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ امام صاحب بھی ادھر کہتے ہیں کہ میرے 2 سال اگر ان کے بچے کے ہاں نہ گزرے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا، ادھر ان کے کٹہرے میں وہ ایک سوال پر ہاتھ باندھ کر ان کو وضاحت دیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، تمام ائمہ نے عرض کیا کہ جو رسول اللہ کی اس رسی کے ساتھ، جو اس سلسلے کے ساتھ صحیح سچائی کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، انہوں نے خاندان رسول کی اہمیت کا کبھی انکار اور کبھی صرف نظر اس سے نہیں کیا، اور کر کے شاید حقانیت رہ بھی نہیں سکتی. بے شک بے شک. جناب مولانا آغا امین شہیدی صاحب ابھی جو علم کے تسلسل کے حوالے سے کر رہے تھے، وہ بڑا مشہور اور اپنے وقت کے ایک، اگر مجھے نام صحیح یاد ہے، عبداللہ بن عطا، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کے سامنے اپنے وقت کے ہر بڑے عالم کو اتنا عاجز اور اتنا منکسر دیکھا کہ شاید اور کسی بارگاہ میں نے نہیں دیکھا. بالکل ایسا ہے. جی بالکل ایسا. دیکھیے، جب ان ہستیوں کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں جامع ترین ہستیاں نظر آتی ہیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں. جی، اور یہی کمال ہے، یہی کمال ہے. کمال یہی ہوتا ہے. ورنہ جو ہے ایک شخص ہو سکتا ہے فقہی دنیا میں کمال تک پہنچا ہو لیکن بہت سارے دیگر اس کے پہلو کمزور ہوں. جی جی بے شک. ایک شخص ہو سکتا ہے تفسیر کی دنیا میں کمال تک پہنچے، ایک شخص ہو سکتا ہے علم کلام میں کمال تک پہنچے، ایک شخص ہو سکتا ہے جدید ان علوم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، یا پھر فرض کریں ستارہ شناسی کے لحاظ سے، یا فرض کریں علوم ریاضیات کے لحاظ سے طاق ہو اپنے معاشرے کا، لیکن باقی چیزوں میں اس کو نہ پتہ ہو، یا علم طب اسی طرح سے. لیکن جب ہم ان ہستیوں کی زندگی میں آتے ہیں تو آپ نے کہیں کوئی ایسا واقعہ پوری تاریخ میں نہیں پڑھا ہوگا کہ چاہے حضرت علی ہوں، چاہے امام حسن ہوں، چاہے امام حسین ہوں، چاہے امام زین العابدین علیہ السلام ہوں، چاہے امام باقر ہوں، کہ کسی نے کوئی سوال پوچھا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ اس کا ہمیں جواب نہیں پتا. بالکل صحیح بات. کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے. صحیح بات. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وارثان علوم انبیاء ہیں، علوم نبوی ہیں. بے شک. تو جب آپ وارث ہیں اس ہستی کے جو خود تمام صفات کے جامع ہیں تو پھر ان کا کمال آپ کو نظر آنا چاہیے. بالکل. لہذا صرف کسی ایک خاص شعبے میں نہیں، کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، صرف یہ ہے کہ بعض ائمہ کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا، بعض کو نسبتاً تھوڑا سا موقع مل گیا. اگر اس معاشرے میں چاہے وہ امویوں کا دور ہو یا عباسیوں کا دور ہو، اگر ان ائمہ میں سے کسی ایک کو بھی کما حقہ پورا موقع مل جاتا اپنے علوم کے اظہار کا اور طالب علموں کی تربیت کا، تو آج عالم اسلام اس مقام پہ نہ ہوتا، بلکہ عالم اسلام وہاں پر ہوتا جہاں پر باقی تمام اقوام مسلمانوں کو فالو کر رہی ہوتی. بالکل. اگر ماضی میں بھی دیکھیں تو اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن ان مثالوں میں بھی ان علوم کی برگشت انہی ائمہ کی طرف ہوتی ہے، تمام ان علوم کی برگشت اور تمام ان علماء کی برگشت. اب یہ صرف علوم کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے مطابق طاغوت سے مبارزے کے حوالے سے بھی ہے. بالکل صحیح. ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے حوالے سے بھی ہے، تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی ہے، علم العرفان اور جس کو ہم صوفیزم کہتے ہیں باطنی علوم، اس کے حوالے سے بھی ہے. یعنی یہ جہاں پر اپنے زمانے کے سب سے بڑے عارف اور صوفی نظر آتے ہیں وہیں پر اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجاہد بھی نظر آتے ہیں. تو یہ وہ خصوصیات ہیں نا جو ازداد ہیں ایک دوسرے کے. اور اسی لیے جیسے آپ نے بات کی نا مجاہد ہونے کے حوالے سے، اسی لیے تقریباً تمام ائمہ کو
مدینہ سے بلایا گیا، کبھی دمشق، کبھی بغداد، کبھی نہیں اس میں تو وہ اشتراک ہے نا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے لے کر امام حسن العسکری تک، یہ جو 11 اماموں کا دور ہے اس میں تمام کے تمام ائمہ شہید ہوئے ہیں۔ آغا صاحب خود ان کی شہادت بتاتی ہے۔ مجھے شاید ہی کسی پروگرام میں اتنی تشنگی محسوس ہوتی ہو جتنی آج ہوئی ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی معنوی زندگی، جس طرح سے انہوں نے پورے معاشرے کو اخلاق دیا، اور ایسے واقعات بے شمار ہیں، اور پھر علوم کے حوالے سے، پھر اجتماعیات کے حوالے سے، پھر حکومت وقت کو جب ضرورت پڑی اسلام کے دفاع کی اس حوالے سے، اتنی ساری خدمات امام باقر علیہ السلام کی، ہم اس کا عشر اشیر بھی بیان تو کیا سوچ بھی نہیں سکے۔ بہت دونوں علماء کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، امام باقر علیہ السلام ایسی شخصیت عالم اسلام کے پاس موجود ہے کہ اگر ان کے علم سے، ان کے کردار سے، اور جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، اس زندگی کی معرفت سے ہم سبق حاصل کریں تو قوموں کی صفوں میں ہم بہت آگے ہوں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی نجات اور کامیابی سمیٹیں گے۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔